لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلتا تھا تو زمین ہلنے لگتی تھی۔ یقین مانیے منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگانا آج کے کیلکولیٹرز کے بس کی بات نہیں کہ اگر وہ چاہتا تو آج کی پوری دنیا کو خرید سکتا تھا۔ ایک انسان نے اتنا پیسہ مارکیٹ میں پھینکا کہ اگلے 10 سال تک مصر میں مہنگائی ہو گئی اور سونے کی قدر کم ہو گئی کہ وہاں سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ بے شمار دولت، وہ سونے کے پہاڑ اور وہ عظیم الشان سلطنت آخر گئی کہاں؟ کیا وہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اور وہ سونا جو کبھی غریبوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ اب دشمنوں کی تجوریوں کی زینت بن گیا۔ دوستو، آج کی کہانی کسی عام انسان کی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی ایسے خزانے کی بات ہے جو کسی جزیرے پر چھپا ہو، بلکہ یہ داستان ہے انسانی تاریخ کے اس سب سے امیر ترین شخص کی جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو آج کی پوری دنیا کو خرید سکتا تھا اور شاید تب بھی اس کے خزانے ختم نہ ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ بے شمار دولت، وہ سونے کے پہاڑ اور وہ عظیم الشان سلطنت آخر گئی کہاں؟ کیا وہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کیونکہ آج جب ہم اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ چمک دمک نظر نہیں آتی جو کبھی پوری دنیا کی آنکھوں کو چدھیا دیتی تھی۔ آج ہم چلیں گے تاریخ کے اس سنہری دور میں جب مسلمان حکمران نہ صرف طاقت میں سب سے آگے تھے بلکہ سخاوت اور علم میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے منسا موسیٰ کی، وہ بادشاہ جس نے دنیا کو بتایا کہ اصلی دولت تجوری میں بند کرنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ صحرا کے بیچ میں کھڑے ہیں اور دور سے آپ کو مٹی کے طوفان کی بجائے سونے کی چمک نظر آئے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ یہ 1324 عیسوی کا وہ منظر تھا جب منسا موسیٰ اپنے حج کے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ آج کل ہم ایلون مسک یا جیف بیزوس کی دولت کی بات کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن یقین مانیے منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگانا آج کے کیلکولیٹرز کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی سلطنت مالی امپائر آج کے وقت کے کئی ممالک پر پھیلی ہوئی تھی جہاں سے دنیا کا آدھا سونا نکلتا تھا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس وقت دنیا میں استعمال ہونے والا آدھا سونا صرف منسا موسیٰ کی سلطنت سے آتا تھا۔ لیکن اس کہانی کا اصل مزہ اس کی امیری میں نہیں بلکہ اس کے اس سفر میں ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ جب منسا موسیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے گھر یعنی مکہ مکرمہ جائے گا تو اس نے اکیلے جانے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ساتھ چلتا پھرتا ایک پورا شہر لے کر نکلا تھا۔ ذرا سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب 60,000 لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 12,000 تو صرف وہ خادم تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں خالص سونے کی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی۔ ہر چھڑی کا وزن 2 سے 3 کلو تھا اور یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ اس شان و شوکت کا اظہار تھا جو اللہ نے ایک مسلمان بادشاہ کو دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلتا تھا تو زمین ہلنے لگتی تھی اور سورج کی کرن جب ان کے سونے کے زیورات اور ساز و سامان پر پڑتی تھی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھی۔ لیکن منسا موسیٰ کا مقصد صرف اپنی طاقت دکھانا نہیں تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن تھی۔ وہ جہاں سے گزرتا وہاں کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کی جھولیاں سونے سے بھر دیتا۔ لوگ رستے میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اتنا سونا لٹاتا کہ لینے والوں کے ہاتھ تھک جاتے لیکن دینے والے کا ہاتھ نہیں رکتا تھا۔ یہ وہ جذبہ تھا جو آج ہمیں اپنی تاریخ پر فخر کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ مسلمان جب امیر ہوتے تھے تو وہ کنجوس نہیں تھے بلکہ وہ بادل کی طرح برستے تھے۔ اس سفر کا سب سے دلچسپ اور حیران کن واقعہ تب پیش آیا جب منسا موسیٰ مصر یعنی ایجپٹ پہنچے۔ وہاں کے لوگ اور وہاں کا سلطان بھی اس ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ منسا موسیٰ نے قاہرہ میں اتنا سونا خرچ کیا اور اتنا سونا تحفے میں دیا کہ وہاں سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ جی ہاں، یہ معاشیات یعنی اکنامکس کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے
جو دوبارہ کبھی نہیں ہوا۔ ایک انسان نے اتنا پیسہ مارکیٹ میں پھینکا کہ اگلے 10 سال تک مصر میں مہنگائی ہو گئی اور سونے کی قدر کم ہو گئی، کیونکہ ہر کسی کے پاس سونا آ گیا تھا۔ یہ تھی اس مسلمان حکمران کی طاقت جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور جو اس ویڈیو کا اصل ٹاپک بھی ہے، کہ اگر اتنی دولت تھی، اگر اتنا سونا تھا کہ پورا یورپ خریدا جا سکتا تھا، تو آج وہ مالی کہاں ہے؟ آج وہ خزانے کہاں گئے؟ کیا وہ سب مٹی میں مل گئے ہیں یا کسی نے چرا لیے؟ یہ دردناک حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے ان پنوں کو پلٹنا ہوگا جو خون اور دھوکے سے لکھے گئے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ منسا موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے آنے والے حکمران اس شان اور اس سمجھ بوجھ کو برقرار نہ رکھ سکے جو منسا موسیٰ میں تھی، لیکن اس سے بھی بڑا دشمن وہ تھا جو سمندر پار سے آ رہا تھا۔ جب منسا موسیٰ کی دولت کی خبر یورپ تک پہنچی تو وہاں کے لوگوں کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ افریقہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کی مٹی بھی سونا اگلتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، پرتگال اور دوسرے یورپین ملکوں نے اپنے جہاز تیار کیے اور نشانہ سیدھا مالی کی طرف باندھا۔ شروع میں یہ لوگ تجارت کے بہانے آئے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں کی سیاست میں دخل دینا شروع کر دیا۔ منسا موسیٰ نے جو نظام بنایا تھا وہ عدل اور انصاف پر مبنی تھا، لیکن باہر سے آنے والوں نے وہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا شروع کیا، طاقت کی لالچ دی، اور پھر وہاں سے وہ لوٹ مار شروع ہوئی جس کا زخم آج تک افریقہ کے سینے پہ ہے۔ وہ سونا جو مسلمانوں کی شان تھا، وہ سونا جو مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر میں لگنا تھا، وہ جہازوں میں بھر بھر کر یورپ جانے لگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی یورپ کے کئی بینکوں میں اور وہاں کی پرانی عمارتوں میں جو سونا لگا ہے، اس کی تاریں کہیں نہ کہیں منسا موسیٰ کی سلطنت سے جڑتی ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ منسا موسیٰ کی دولت صرف سونا چاندی نہیں تھی۔ اس کا اصل خزانہ کچھ اور تھا، جو شاید چوری تو نہیں ہوا لیکن ہم نے اسے بھلا دیا۔ منسا موسیٰ جب حج سے واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ صرف کپڑے اور تحفے نہیں لائے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ مسلمان آرکیٹیکٹس، اسکالرز اور کتابیں لائے تھے۔ انہوں نے ٹمبکٹو میں ایسی یونیورسٹیز بنائی تھیں جہاں دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ سینکورے مدرسہ، جہاں 25,000 سے زیادہ طالب علم پڑھتے تھے، وہاں کی لائبریری میں 7 لاکھ سے زیادہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ سوچئے ذرا، اس وقت جب یورپ ابھی اندھیروں میں تھا، جب وہاں کے لوگ علم سے دور تھے، تب افریقہ کے صحرا میں مسلمان علم کی شمع روشن کر رہے تھے۔ یہ تھی اصلی دولت۔ لیکن افسوس کہ جب حملہ ور آئے تو انہوں نے صرف سونا نہیں لوٹا، بلکہ انہوں نے ہمارے علم کے خزانوں کو بھی تباہ کیا۔ کتابوں کو جلایا گیا، یونیورسٹیز کو ویران کر دیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی قوم کو غلام بنانا ہے تو ان سے ان کا علم اور ان کی تاریخ چھین لو۔ اور یہی ہوا مالی کے ساتھ۔ وہ عظیم سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور وہ سونا جو کبھی غریبوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اب دشمنوں کی تجوریوں کی زینت بن گیا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ منسا موسیٰ کا کردار ہمیں آج بھی یہ یاد دلاتا ہے کہ عزت اور شان سونے سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ منسا موسیٰ کا وہ سونا بے شک غائب ہو گیا ہو، بے شک آج ہمیں وہ ڈھیر نظر نہ آتے ہوں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے جو مسجدیں بنائی تھی، جیسے ڈی جنگویربر ماسک، وہ آج بھی کھڑی ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دولت کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ منسا موسیٰ کی دولت کے غائب ہونے کا سب سے بڑا سبب اپنوں کی غفلت اور غداری بھی تھی۔ جب ہم اپنے دین اور اپنے اصولوں سے دور ہوئے تو ہماری شان بھی جاتی رہی۔ وہ سونا جو ہماری طاقت تھا، وہی ہماری کمزوری بن گیا، کیونکہ ہم نے اس کی حفاظت اس طرح نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور دشمن طاق میں بیٹھا تھا۔ آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ مسلم دنیا آج بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، یا وہ بھی کسی اور کی تجوری بھرنے کے کام آ رہا ہے۔ منسا موسیٰ کی کہانی
ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمان کی اصلی پہچان اس کی سخاوت اور اس کی علم دوستی ہے، نہ کہ صرف جمع کیا ہوا مال۔ اگر منسا موسیٰ نے وہ سونا نہ بانٹا ہوتا اور صرف اپنے پاس رکھا ہوتا تو شاید آج ہم ان کا نام بھی نہ جانتے، لیکن انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام میں بادشاہ وہ نہیں جو سب چھین لے، بلکہ بادشاہ وہ ہے جو سب کچھ دے دے اور پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ ان کے جانے کے بعد جو تباہی آئی وہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو دنیا ہمیں نوچ کھاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے دین اور علم کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا ہمارے آگے جھکتی ہے۔ آج جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ سونا کہاں گیا، تو اس کا جواب صرف یہ نہیں کہ وہ چوری ہو گیا، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بکھرا دیا گیا تاکہ ہماری طاقت ختم ہو جائے۔ لیکن جو چیز وہ نہیں چرا سکے وہ ہے ہمارا جذبہ اور ہماری تاریخ۔ منسا موسیٰ آج بھی زندہ ہے ہمارے دلوں میں، ان کی وہ سخاوت آج بھی مثال ہے، اور ان کا وہ سفر آج بھی یاد دلاتا ہے کہ ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ بلند ہونی چاہیے، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہی کیوں نہ بن جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، جیسا کہ منسا موسیٰ کے لیے تھا۔ انہوں نے اپنے سفر میں ہر قدم پر نماز قائم کی اور قرآن کی تلاوت کی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں انہیں دین سے غافل نہیں کر سکی تھی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو ایک پرانی کہانی سنانا نہیں تھا، بلکہ آپ کے اندر وہ سوئے ہوئے شیر کو جگانا تھا کہ پہچانو، اپنے بزرگوں کو دیکھو کہ تم کن کی اولاد ہو۔ تم وہ ہو جنہوں نے ریت کے ذروں کو سونے میں بدل دیا اور جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں علم کے دیے جلائے تھے۔ منسا موسیٰ کا سونا شاید واپس نہ آئے، لیکن ہم نے ان کا وہ جذبہ، وہ علم کی لگن اور وہ سخاوت اپنے اندر پیدا کر لی تو یقین مانیے ہمیں کسی سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔